بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، میں عمران آپ کا میزبان حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے، تو اس ویڈیو کو آپ لوگ پورا دیکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا تاکہ دوسروں تک بھی اسلامک معلومات پہنچ سکے۔ اسلامک سال کے مطابق ذی الحج کی 18 تاریخ کو عید غدیر منائی جاتی ہے۔ تو یہ عید غدیر کیا ہے؟ ناظرین، آج کے اس دور میں ہر سنی مسلمان کو یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ پوری شیعہ جماعت اس عید غدیر کو مناتی ہے۔ کچھ سنی بھی اس عید غدیر کو مناتے ہیں، لیکن زیادہ تر سنی اس عید غدیر کو نہیں مناتے۔ اور جو سنی عید غدیر مناتے ہیں اور جو نہیں مناتے، ان میں کیا فرق ہے؟ شیعہ اور سنی کے اختلاف کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولے، اور میرے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میرے چینل کے پر آپ کو اسی طرح کے اسلامک نالج والے ویڈیو اور درگاہ کے بلاگ دیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ غدیر خم کا وہ موقع آیا جب سرکار حج سے فارغ ہوئے۔ غدیر خم ایک علاقہ ہے، جب حج سے لوٹ رہے تھے سرکار، آخری اور پہلا حج، ایک پہلا اور آخری حج۔ غدیر خم کے مقام پہ آپ رکتے ہیں وہاں پر، اور رکنے کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ علی کہاں ہے، علی کو بلایا۔ اس کی تفصیلات بہت لمبی ہے، اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ سرکار اونٹ کے پالان پر تشریف لاتے ہیں، علی کو بلایا، علی کو اپنے بازو لیا، مولا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دیا، اور تمام صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، ابن ماجہ کے الفاظ ہے کہ صحابہ سے کہا، یہ بتاؤ کیا میں تمہاری جان و مال پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، بے شک آپ ہماری جان و مال پہ ہم سے زیادہ آپ حق رکھتے ہیں۔ کیا میں تمہاری جان سے زیادہ تم سے قریب نہیں ہوں؟ ہاں یا رسول اللہ، آپ ہماری جانوں سے زیادہ، آپ ہماری جانوں پر مالک ہیں۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ کافر سن لو، جس کا میں مولا، علی بھی اس کا مولا۔ جس کا میں سردار، علی اس کا سردار۔ جس کا میں مددگار، علی اس کا مددگار۔ جس کا میں حاجت روا، علی بھی اس کا حاجت روا۔ جب اعلان کیا، بڑی تعداد تھی صاحب، حج سے لوٹے تھے صاحب، حضرت عمر سب سے آگے بڑھے، حضرت علی کو گلے لگایا، گلے مل کے کہتے ہیں، علی مبارک ہو، اللہ کے رسول نے وہ انعام دیا کہ صبح ہو تو تم مسلمانوں کے مولا ہو، رات ہو تو تم مسلمانوں کے مولا ہو۔ اچھا، اس حدیث کے بارے میں میں یہاں کچھ علمی بات کرنا چاہ رہا ہوں، بڑی اگر آپ سنیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایسا مزاج بنے ہمارے یہاں بھی۔ قصے کہانیاں تو ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن علمی باتیں بھی ہو۔ یہ حدیث جو ہے، من کنت مولا فعلی مولا، اس پر اعتراض کیا ابن تیمیہ نے، اس حدیث پر۔ اس پر میری ایک مستقل تقریر بھی نیٹ پہ ڈلی ہوئی ہے، میں اس میں سے کچھ باتیں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نیٹ پہ ڈلی ہوئی ہے۔ ابن تیمیہ کا اعتراض آیا، اور اس پر بہت سارے وہابیوں نے، ابن تیمیہ سے لے کر پھر محمد بن عبد الوہاب نجدی تک، پھر اس کے بعد عبد الوہاب نجدی کے بعد پھر وہ جناب شوقانی ہیں ان کے، اور جو کون سے، یہاں تک کہ وہ اندھا تھا ان کا عبداللہ بن باز، سعودیہ کا مفتی اعظم، اس نے بھی اپنے فتاوی مقالات میں لکھا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ فضیلت ان کو ہضم ہوتی نہیں ہے۔ اور ابن تیمیہ کے ہی سارے جملوں کو انہوں نے راگ الاپا، ابن تیمیہ نے کتاب لکھی، تیمیہ اس حدیث کے بارے میں کہتا ہے کہ ترمذی کے علاوہ اس حدیث کو کسی اہم کتاب میں نہیں لکھا گیا، اور امام بخاری نے اس حدیث پر طعن کیا ہے، یہ ابن تیمیہ کا کہنا ہے۔ یعنی امام بخاری نے اس حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا، اس حدیث کا انہوں نے طعن کیا، یعنی اس کو طنز کیا اس حدیث پر کہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا جب امام بخاری جیسے محدث نے اس حدیث کو صحیح نہیں مانا، لہذا یہ حدیث کی کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ ابن تیمیہ کا بہت بڑا جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کو آج تک غیر مقلد نام نیاد اہل حدیث دھوتے آ رہے ہیں، اور اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے ہو، اور اس کو بڑے تبصرے کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس کے کچھ ویڈیوز بھی ہیں۔ میں یہاں پر ابن تیمیہ کی جہالت اور اس کے جھوٹ کے 7 جوابات دے رہا ہوں، اور وہ جوابات میں اس حدیث کی فضیلت آپ کو پتہ چلے گی۔ انہی جوابات 7 جوابات ہیں۔ پہلا یہ کہ امام بخاری نے اس حدیث پر طعن نہیں کیا، یہ سب سے پہلا جھوٹ بولا ابن تیمیہ نے۔ کہتا ہے کہ امام بخاری نے اس کو طعن کیا، یعنی اس کو غلط اور جھوٹی حدیث کہا، امام بخاری نے نہیں کہا، بلکہ امام بخاری نے اپنی کتاب ہے ان کی التاریخ الکبیر، جو 17 جلدوں میں ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 240 اور 275 پر 3 راوی ہے اس حدیث کے، جس میں سے ایک ہے اسماعیل نشید عامری، ایک ہے سہم بن حسین اسدی، ایک ہے عثمان بن عاصم۔ ان 3 راوی کو ضعیف قرار دیا،
اور وہ ایک سند میں ہے. پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ حدیث صرف ایک سند سے نہیں آئی ہے، اور بھی سند سے آئی ہے. جن سندوں میں یہ 3 راوی ہے وہ سند ضعیف ہے، لیکن جن سندوں میں یہ 3 راوی نہیں وہ سند مستحکم میں مضبوط ہے. تو 3 راوی پر کیا، تو جس کو صحیح کہا وہ چھوڑ دیا، جس کو ضعیف کہا اس کو لے لیا ابن تیمیہ نے. تو پہلے تو علمی خیانت اس نے یہ کہ پہلا جواب ہے. اب دوسرا جواب آپ سنیں گے اس حدیث کے بارے میں تو چونک جائیں گے. یہ واحد وہ حدیث ہے جس کو سننے والے 50,000 کم و بیش صحابہ اکرام ہیں. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ سرکار حج سے فارغ ہوئے، غدیر خم کے مقام پر آئے تو جو کچھ مکہ کے صحابہ تھے مکہ میں ٹھہر گئے، جو کچھ آس پاس کے صحابہ تھے وہ آس پاس کے گاؤں میں چلے گئے. جس وقت رسول اللہ حرم میں خانہ کعبہ میں حجۃ الوداع کے موقع پہ آخری طواف فرما رہے تھے، قربہ ارشاد فرما رہے تھے، 1,24,000 صحابہ کرام تھے. اب 1,24,000 میں سے اگر یہ بھی ہم مان لیں کہ آدھے صحابہ چلے گئے تو تب بھی کم سے کم موٹا موٹا آپ 60 70 75,000 تو تھے، 65,000 تو تھے. چلو 60 بھی مت پکڑو، 65 بھی پکڑو، تو کم از کم 50,000 صحابہ تھے جو غدیر خم میں اس حدیث کو رسول اللہ کے دہن مبارک زبان مبارک سے سن رہے تھے. اور دوسری اس کی خاصیت سنیں گے اس حدیث کی تو آپ خوش ہو جاؤں گے، اور عاشقوں کے لیے خوشی کی بات کہ اس حدیث کے 30 صحابہ راوی ہیں. سبحان اللہ. کتنے صحابہ؟ یہ کمال نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس ایسی حدیث لائے جس کے 30 صحابہ 40 صحابہ بھی راوی مل جائے. اب جو میں بتا رہا ہوں وہ ہے کمال. یہ ایک واحد ایسی حدیث ہے جس کے 30 صحابہ ہی نہیں، یہ 30 میں 10 عشرہ مبشرہ ہے. سبحان اللہ. یہ ہے اس کی خاصیت. اس 30 میں وہ 10 صحابہ کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ، جن کی جنت کی بشارت رسول اللہ نے دنیا میں دے دی. چوتھی خصوصیات اس حدیث کی یہ ہے کہ اس حدیث یہ واحد دنیا اسلام کی تاریخ اسلام کی رسول اللہ کی واحد حدیث ہے جس پر حضور کی 9 ازواج محترمہ جس کی راویہ اور اس کی گواہ ہے. سبحان اللہ. کسی حدیث پر 9 بیویاں حضور کی جمع نہیں، یہ واحد ہے. اور 5ویں خصوصیات یہ ہے کہ 86 تابعین نے اس کو مختلف طرق سے روایت کیا. کتنے تابعین نے اس کو روایت کیا؟ 86. یہ وہ حدیث کی خاصیت. اور چھٹی اس کی خاصیت یہ ہے کہ 360 محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس کو نقل کیا. سبحان اللہ. 360. اور 7ویں اس کی خصوصیات یہ ہے کہ ابن تیمیہ نے جو بکواس کی کہ کہا اس کو ترمذی کے علاوہ کسی معتبر کتاب میں حدیث آئی نہیں، تو یہ ایک نمبر کا جاہل تھا وہ. کیونکہ یہ ترمذی بھی نہیں، اس کے علاوہ بہت ساری مستند معتمد کتابوں میں آئی ہے. جیسے ترمذی میں تو یہ حدیث آئی ہے 1713. امام نسائی نے بھی اس کو لکھا ہے الخصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب صفحہ 32 پر. امام عبدالرزاق نے بھی لکھا ہے جو امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں. انہوں نے المصنف میں لایا حدیث نمبر 2088 کے تحت. امام ابن ابی شیبہ نے بھی لکھا، یہ بھی امام بخاری امام مسلم اور امام ابو داؤد کے استاد ہیں. انہوں نے بھی اپنی المصنف میں لکھا حدیث نمبر 32,072 کے تحت. امام حاکم نے بھی اس کو اپنی المستدرک میں نقل کیا حدیث نمبر 4660 کے تحت. امام طبرانی نے بھی اس کو لکھا معجم الکبیر حدیث نمبر 12593 کے تحت. امام ابن ابی عاصم نے لکھا سنہ میں حدیث نمبر 1359 کے تحت. خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا جلد 12 صفحہ 343. ابن کثیر جو خود ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، ابن کثیر حافظ ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ 457 پہ لکھا. ابن عساکر نے اس کو تاریخ دمشق میں لکھا صفحہ نمبر 144. امام حیثمی نے مجموع الزوائد حدیث صفحہ جلد 10 صفحہ 108 پہ لکھا. المتقی امام متقی نے اس کو کنز الاموال میں لکھا حدیث نمبر 32,946. کل 12 حوالے میں نے یاد دیا اور بھی حوالے ہیں. تو یہ ساری حدیث کی اہم کتابیں ہیں. تو یہ حدیث اہل سنت کے نزدیک بالکل مستند ہے، قابل قبول ہے، قابل اعتماد ہے کہ اللہ کے نبی نے حضور کو مولا کائنات کا خطاب دیا. تو یہاں مولا ہونے کا اعلان کیا، اور اس سے ہم اہل سنت نے جو اس کی مراد لی وہ یہ کہ جس طرح میں مسلمانوں کو نوازنے کا اختیار رکھتا ہوں، علی سے بھی تم طلب کرو، علی بھی دینے کا اختیار رکھتا. جیسے میں مددگار، علی بھی مددگار. لیکن آج کل ایک جالت چلی، اس تاریخ کو ایک نئی عید آ گئی. اب آج کل عید غدیر کیا آ گئی، اور یہ مجاوروں نے لایا. پہلے تو شیعہ مناتے تھے یہ، اب ان کو کیا سوچی پتہ نہیں، اس دن یہ سب عید منانے لگے. حالانکہ اہل سنت میں اس عید کی کوئی اصل نہیں ہے. اور یہ عید
600 हिजरी में एक शिया बादशाह आसिफ उद्दौला ने इसको ईजाद किया। किसी इमाम ने ये ईद नहीं मनाया, किसी इमाम ने ये ईद गदीर नहीं मनाई। पूछा गया भाई इनसे, क्यों आप ईद गदीर क्यों मनाते हैं? कहा साहब ईद गदीर इसलिए कि हजरत अली की विलायत का ऐलान किया था रसूलुल्लाह ने। इसी दिन आपने अपने अली को वसी कहा, इसी तारीख को आपने मौला कहकर अपने बाद खिलाफत की निशानदही कर दी, खलीफा डिक्लेयर कर दिया। ये सब बचकानी बातें। अगर अली को खिलाफत दे दी थी या मौला के मायने मेरे बाद खलीफा है, तो हदीस करो मतलब ही मन कुन तो मौला पहले, जिसका मैं मौला, फ़अलियुन मौला, अली उसका मौला। तो मौला के मायने तुमने खलीफा ले लिए, तब तर्जुमा क्या हुआ? जिसका मैं खलीफा, अली उसके खलीफा। हुजूर किसके खलीफा है? आपके खलीफा है। हदीस का मफ़हूम यहाँ बैठ नहीं रहा है। तो मौला के मायने यहाँ खलीफा नहीं है, मौला के मायने यहाँ हुक्मरान नहीं है, मौला के मायने मददगारी है। एक चीज़ थोड़े देर के लिए अगर हम आपकी बात मान ले कि भाई ये ईद इसलिए हो गया हमारे लिए दिन, हम ईद इसलिए मनाते हैं कि ऐलान विलायत अली हुआ इस दिन, तो मैंने कहा अक्ल पे तुम्हारे अफसोस कि जिस तारीख को ऐलान विलायत अली हुआ वो ईद हो गया, तो जिस तारीख को ऐलान नबुव्वत हुआ उसको ईद क्यों नहीं मनाया तुमने? भाई कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आपके? विलायत का ऐलान बड़ा है कि नबुव्वत का ऐलान बड़ा है? वो तारीख को तो आप ईद नहीं मनाते। बल्कि आइए मैं बताता हूं, किसी इमाम ने ईद नहीं मनाया। ये 600 हिजरी में किसने शुरू किया? सबसे पहले ये आसिफ उद्दौला। और हमारे अहले सुन्नत का मौकिफ क्या है? ये किताब है मेरे पास, ये लाया हूं साथ में। तकरीर के बाद इसको असली इबारत देखना हो देख ले। इसका नाम है तोहफा अशरिया। किसकी किताब है? शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी, अपने सदी के मुजद्दिद है। किताब हिंदुस्तान से नहीं छपी, फारसी जबान में थी, ज़ख़ीम किताब, इस्तांबुल तुर्की से छपी हुई है किताब। शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी इस किताब में क्या लिखते जरा सुनिए। फरमाते हैं अहादस ईद गदीर यानी हज़दम ज़िल हिज्जा व ईदारा तफसील दादन बर ईद उल फित्र व ईद उल अज़हा व बईद अकबर मुसम्मा करदन के सही सरी मुखालिफ शरीयत अस्त। फारसी के जुमले वो कहते हैं कि अहादास ईद गदीर। शियाओं ने एक और नई ईद निकाल ली। अच्छा ये क्यों निकाली ईद मालूम है? एक्चुअल में उनको मौला अली की विलायत वलायत से कोई लेना देना नहीं है। अगर मौला अली की विलायत का दिन ईद मनाने के लिए होता था, सबसे पहले साहबा मनाते, सबसे पहले खुद अली मनाते। भाई ऐलान तो हुजूर ने किया था, मगर पूरे दौरे खिलाफत खुलफा राशिदीन में कभी ईद गदीर सुना आपने? साहबा के दौर में सुना, ताबईन के दौर में सुना, सब छोड़ो जी। मैं ये बुजुर्गों से पूछता हूं, आप कितने साल से सुन रहे हैं भाई ईद गदीर? 2-4 साल से चल रहा है ना मामला। इससे पहले तो ईद गदीर नाम की कोई चीज थी नहीं, किसी हमारे इमाम ने नहीं मनाया। और मनाया होता तो हमारी किताबें इसकी फजीलतों से भरी पड़ी होती। बल्कि हमारे इमाम उलमा क्या कह रहे हैं, अपने वक्त का मुजद्दिद शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी क्या कह रहा है? अहदस ईद गदीर। इसी तरह शियाओं की इजादों में एक इजाद ईद गदीर है, और ये 18 ज़िलहिज्जा को मनाई जाती है, यानी अज़दम ज़िलहिज्जा। और वजह क्या है कि 18 तारीख को ही उस्मान गनी की शहादत हुई। तो ये वक्तों ने क्या किया? उस्मान गनी की शहादत की खुशी मनाने के लिए ईद गदीर के नाम से वो चीज़ को राइज कर दिया। असल में ईद गदीर मकसद नहीं है उस्मान गनी की शहादत का जश्न मनाना, क्योंकि उस्मान तो दुश्मनी है। तो कहते 18 ज़िलहिज्जा को इन्होंने ये चीज़ ईजाद कर दी। व ईदारा तफजील दादन बर ईद उल फित्र व ईद उल अज़हा। कहते ये राफ़दी लोग, शिया लोग इस ईद को ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा से भी ज़्यादा अफजल मानते हैं, बल्कि ये तो शरीयत के सरी खुले तौर पर मुखालिफ है। शाह अब्दुल अजीज इस ईद को शरीयत की मुखालिफत बता रहा है, और आज के मुजावर बोल रहे हैं कि नहीं साहब विलायत अली का जश्न हम मनाएंगे। तो तुम्हारी माने कि हम मुहद्दिस की माने, तुम्हारी माने कि मुजद्दिद की माने? तो याद रखिए हमें अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलना है। आज के जाहिलों के नक्शे कदम पर हमको नहीं चलना है। तो बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने में निजात है। हाँ तो सामने नाज़रीन, उम्मीद है आपने बयान पूरा सुना होगा। बयान की शुरुआत में मौलाना फारूक खान रज़वी साहब ने इस बयान में इसकी तफसीर नहीं बताई, जो कि मैंने एक दूसरे बयान में तफसीर सुनी थी, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक रास्ता यमन को जाता है वहां से, और एक रास्ता जाता है मदीना शरीफ की तरफ। बीच की जगह को गदीर खुम कहा जाता है। तो यमन वालों ने जब इजाजत लेना चाही, तो एक बंदे ने हजरत अली के बारे में कुछ शिकायत नबी पाक की बारगाह में लगाई।
نبی پاک نے اس کے سارے سوال سنے اور اس کو جواب دینے کے بعد پتہ ہے کیا فرمایا کہ یہ مزید اس کی وجہ سے کوئی اور لوگ اس کی پارٹی میں نہ آئے۔ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا یہ مطلب ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی بھی مددگار ہے۔ بے شک حضرت علی بھی مددگار ہے، بے شک جس کے میرے نبی مددگار ہے اس کے میرے حضرت مولا علی بھی مددگار ہے۔ باقی کا بیان تو آپ نے مولانا فاروق عزیز صاحب کا عقیدہ سن ہی لیا ہے، اور آپ نے یہ بھی سنا کہ اس دن کو عید کے طور پر ایک شیعہ بادشاہ 600 ہجری میں آصف الدولہ نام کا، اس نے اس دن کو عید کی شکل میں منانا شروع کیا۔ تب سے یہ عید غدیر کے نام پہ شیعہ لوگ مناتے آ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس دن کو عید کی طرح منایا جائے شیعوں کی طرح۔ حضرت مولا علی کی فضیلت تمام سنی بھی جانتے ہیں، تمام سنی بھی مانتے ہیں۔ کوئی سنی حضرت علی سے بغض نہیں رکھتا، اور جو بغض رکھے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ نبی نے فرمایا کہ یا اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ تو یہ نبی کی حدیث جاننے کے بعد میں کون ایسا بدبخت ہوگا کہ جو حضرت علی کے بارے میں بغض رکھے گا؟ حضرت علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، جس کے پاس حضرت علی کی محبت نہیں، حضرت علی کے لیے سینے میں بغض ہوگا، وہ مسلمان ہی نہیں۔ نبی نے حضرت علی سے یہ بھی فرمایا کہ علی تمہاری مثال حضرت عیسیٰ کی طرح ہوگی، کچھ لوگ تم سے اتنی محبت کریں گے کہ تم کو اللہ تک پہنچا دیں گے اور شرک کر بیٹھیں گے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور کچھ لوگ تمہارے بغض کے طور پر، تم سے نفرت کے طور پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو حضرات علی علی کرنا، حسین حسین کرنا یہ کوئی شیعت کا نام نہیں ہے۔ سنی بھی علی علی کرتا ہے، حسین حسین کرتا ہے، لیکن سنی اپنے طریقے سے کرتا ہے، نہ کہ شیعوں کے طریقے سے کرتا ہے۔ میرے اس چینل کے اوپر شیعوں کا حضرت علی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنایا ہوں، اس کی لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ جا کر کے دیکھنا کہ ان لوگ کا کیا عقیدہ ہے حضرت علی کے بارے میں۔ میں نے ویڈیو کے شروعات میں بتایا تھا کہ کچھ سنی ہیں اس دن کو عید غدیر کی طرح مناتے، جس شیعہ مناتے، تو وہ کون سے سنی ہیں؟ آج کل ہمارے سنیوں کے اندر بھی بہت سارے فرقے بڑھ چکے ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں۔ ایک تو اہل حدیث ہی دیکھ لو، اہل حدیث، وہابی، دیوبندی، یہ لوگ آپ کو پہلے تو اپنے آپ کو بتائیں گے نہیں کہ ہم دیوبندی اہل حدیث ہے، یہ اپنے آپ کو سنی ہی بولیں گے، لیکن ان کا عقیدہ سنیوں سے بالکل الٹا ہے۔ جیسے مولانا فاروق نے بتایا بیان کے اندر، ابن تیمیہ نے اس حدیث کا انکار کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، اس حدیث کا اس نے انکار کیا، اور اہل حدیث بھی اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں کہ ہم اصلی سنی ہیں۔ دوسرے وہ سنیوں کے اندر فرقہ بھی بڑھ چکا جو کہ اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے، مولائی سنی، حسینی سنی۔ تو یہ سنیوں کے اندر الگ الگ فرقے پیدا ہو گئے، مولائی سنی بھی عید غدیر مناتے، حسینی سنی بھی عید غدیر مناتے، جبکہ یہ سنیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کو 600 ہجری میں شیعہ بادشاہ آصف الدولہ نے شروع کیا عید کی شکل میں۔ اگر کوئی سنی علی علی کرے گا، حسین حسین کرے گا تو کیا شیعہ بن جائے گا؟ بالکل نہیں بنے گا۔ شیعوں کا اور سنیوں کا اختلاف علی علی کرنے پر نہیں ہے، صحابہ کے بغض کے اوپر سنیوں کا اور شیعوں کا اختلاف ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور بھی بہت سے صحابہ ہیں جن لوگ کو یہ شیعہ مسلمان ہی نہیں مانتے، معاذ اللہ، ایمان والے ہی نہیں مانتے، معاذ اللہ۔ اس بات کے اوپر ان کا اور ہمارا اختلاف ہے، اور یہ بات یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ سنی کا ہم سے اختلاف کیوں ہے۔ یہ لوگ تو یہی بتاتے کہ ہم علی علی کرتے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ بھائی ہم کو تکلیف نہیں ہوتی، ہم بھی علی علی کرتے، تم سے زیادہ ہم علی کو مانتے، تم سے زیادہ ہم حسین کو مانتے۔ تمہارا ہمارا اختلاف صحابہ کی عظمتوں کے اوپر ہے۔ الحمدللہ ہم بریلی سنی، ہم کو اعلیٰ حضرت نے صحابہ کی محبت بھی سکھائی، اہل بیت کی محبت بھی سکھائی، صحابہ کی تعظیم کرنا بھی سکھایا، اہل بیت سے محبت کرنا بھی سکھایا۔ ہم دونوں کو لے کے چلتے، وہابیوں کی طرح نہیں اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور تمہاری طرح شیعوں کی طرح نہیں کہ صحابہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت علی کے ذکر سے مومنوں کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت علی کا ذکر سن کے جو مومن کا چہرہ کھل جاتا ہے سمجھو وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اور جس کا چہرہ لٹک جاتا ہے، اتر جاتا ہے، وہ سمجھو منافق ہے۔ تو اسی طرح اعلیٰ حضرت کا نام سنتے ہی آج کے دور میں جس کا چہرہ کھل گیا وہ سمجھو سچا سنی ہے، اور جس کا چہرہ اتر گیا وہ سمجھو بناوٹی نقلی جھوٹا سنی ہے۔ اب کوئی یہ آ کے نہیں بولنا ویڈیو کے اندر
इसने तो हजरत मौला अली से बराबरी कर दी। मैंने बराबरी नहीं करी। आला हजरत तो मौला अली के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम है। लेकिन जिस तरीके से कयामत तक के हजरत अली के नाम से मोमिनों की पहचान होती रहेंगी, उसी तरह आला हजरत के नाम से सुन्नी की, सच्चे सुन्नी की पहचान होती रहेगी। जितने मौलाई सुन्नी है, जितने हुसैनी सुन्नी है, शियों के तरीके पे आहिस्ता आहिस्ता मिलते जा रहे। ऊपर से सिर्फ सुन्नियों का नाम है, अंदर से काम सब राफजी वाले, शिया वाले में काम है। अकीदा शियों वाला होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और मसलक के आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है, ये वही मसलक है, इसका वही अकीदा है इस मसलक का, जो सहाबा का अकीदा था नबी के बारे में, जो चारों इमामों का अकीदा था, जो गौसो ख्वाजा का अकीदा था। सरकार आला हजरत ने भी वही अकीदा हम सुन्नियों को दिया है। कोई अलग से अपना कोई अकीदा बना करके नहीं। के लिए आला हजरत से हसद और बुक्स की बुनियाद पर ये जितने भी जाली सुन्नी है, जो अपने आप को बोलते हैं हम बरेलवी सुन्नी नहीं है, तो भाई हम भी बरेलवी नहीं, बरेलवी मतलब बरेली के रहने वाले नहीं है, पर बरेलवी सुन्नी मतलब बोलना आजकल सुन्नियों की पहचान होगी। मतलब जो आला हजरत को मानने वाला सुन्नी है, आला हजरत के तरीके पे चलने वाला सुन्नी है, उसको अगर तुम बरेली सुन्नी भी बोलोगे तो उसको कुछ फर्क नहीं, वो तो उल्टा फख्र महसूस करेगा। लेकिन जो बनावटी सुन्नी है, अगर आप उसको बोलो बरेली सुन्नी, तो उसका मुंह लटक जाएगा। आज के दौर में सच्चे सुन्नियों की पहचान है आला हजरत। अल्लाह हम सबको मसलक के आला हजरत पे कायम और दायम रखे, हम सबके ईमान की हिफाजत हो। ऐसे फितनों से अल्लाह हम सबको बचाए, हमारे ईमान को बचाए। बोलने में, बताने में मेरे से कुछ अगर कमी गलती हो गई है तो मेरी इस्लाह करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।